السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، خطبہ جمعہ قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ
تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے میں مختصر جہیں وقت چند معروضات چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا ساڈا مل بہنا سننا سناونا حاضر ہونا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرماوے، اور اللہ تعالیٰ سا کو سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق بخش۔ وقت دی مناسبت دے نال خطبہ جمعہ عوام الناس کو واعظ کرنا اور خطبہ بیان کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ دی جڑی فرضیت ہے ان دی ایک لاجک اور وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اسلامی تہواریں دے بارے پتہ لگے اور اسلامی معلومات دے بارے پتہ لگے، چونکہ ایک دو دن دے بعد اسلامی سال دے آخری مہینے ماہ ذوالحج دی آمد ہے۔ ذوالحج دے متعلق موقع دی مناسبت دے تحت چند گزارشات جناب دے گوش گزار کرے ساں کہ ذوالحج دا مہینہ کیا ہے، اسلام چی مہینے دی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور یہ مہینے ساگو کیا کرنا چاہیے۔ مسلمان ہون دی حیثیت نال ساکو اسلامی مہینے دا تعارف ہونا چاہیے، تاکہ جب تعارف ہو سی تب اساں انہاں مہینے نال محبت کرے سوں اور ساری محبت اضافہ تے سی۔ اسلامی سال دے 12 مہینے اور انہیں 12 مہینے دے وچوں یہ آخری مہینہ ہے ذوالحج۔ ویسے سارے اندر انگریز زیادہ سرایت کر گئے، انگریزی مہینے دا رجحان بھی زیادہ بن گئے، کوئی حرج نہیں، لیکن اساں بحیثیت مسلمان اسلامی مہینے دے نامے کو بھی یاد کروں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، اور یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دا ذکر قرآن مجید وچ کیتا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ نے فرمائے 12 مہینے میں بنائیں، اور یہ جڑے 12 مہینے ہیں یہ آج دے نہیں بنے ہوئے، یہ جنہاں دی کائنات بنی ہے یوم خلق السماوات والارض، جنہاں دے آسمان اور زمین بنی ہے ان موقع دے 12 مہینے بنے ہوئے، والی نے 12 مہینے وچوں 4 مہینے زیادہ تعظیم، عظمت، حرمت والے گل ہی یاد کی چاہ کرو، سمجھا کرو۔ 12 مہینے دے وچوں 4 مہینے دی عظمت زیادہ ہے، حرمت زیادہ ہے، تعظیم زیادہ ہے۔ ایک رجب دا مہینہ اور 3 مہینے کٹھے کھڑن، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ حرمت دا معنی ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہیں مہینے تساں ایک دوجے تے ظلم نہیں کر سکتے، ڈکیٹی، چوری، بدلے، پوہر، لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت، تکرار، تو میں وہ انہیں ساری چیزیں کو من ہے، زیادتی نہیں کر سکتے انہیں مہینے۔ اور اے ذیقعد لوگ سفر کرنے ہیں، حج والے پاسے ویندے ہیں، وال حج دا مہینہ مکے وچ رہندے ہیں، وال محرم وچ واپسی تھیندے ہیں، تاکہ قافلے محفوظ رہن۔ یہ جڑے اٹھیں تھے، گھوڑے تھے، خچریں تے لوگ حج تے سفر کر کے ویندے ہیں، انہیں کو راستے کوئی لٹے نہ،
جے کہیں اپنی ذاتی لڑائی دا پوہر بدلا گننے وہ انہیں نمہارے چ نہ گنے. انہیں مہینے دی حرمت بیان کی گئی. لوگ امن نال ونجن حج کرن امن نال واپس والا بعد تساں جو کرنا ہوئے کرو. اور دوجا ہی دا مطلب یہ بھی ہے کہ انہیں مہینے رسم رواجیں دا فروغ نہیں کرنا، دین تے چلنا ہے. یہ پہلی گزارش ہے ای مہینے دے تعارف دے حوالے نال کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ذو الحج عظمت والا مہینہ ہے. ان دی بڑی تعظیم ہے، اتنا تعظیم ہے کہ تساں جلے سن سو تو آپ پتہ ہی لگ وے سی تھوڑے ایمان اضافہ ہی تھی ویسی. ماہ رمضان دی بڑی فضیلت ہے. ربیع الاول دا مہینہ بھی بڑی اہمیت دا حامل ہے. نبی پاک دی ولادت ہے وہ مہینے چ، نبی پاک دی وفات ہے وہ مہینے چ. رمضان شریف مغفرت دا مہینہ ہے، روزے دا مہینہ ہے. لیکن ذو الحج دا مہینہ انتہائی تعظیم اور تکریم دا مہینہ ہے. آپ اندازہ لوائے اللہ نے ہی مہینے دے اندر کچھ نمہارا ایسے رکھیں جنہیں دی بڑی عظمت، اور خاص کر پہلے ڈا نمہارا یکم ذو الحج تو گھن کے ڈا ذو الحج تک انہیں نمہارے دی فضیلت، انہیں دی عظمت اللہ نے قرآن اس بیان کی تھی. قرآن مجید اللہ نے فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر، فجر دے وقت دی قسم ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ ڈا راتی دی قسم ہے. یہ ڈا راتی کون ہیں اور یہ ڈا راتی کیڑے ہیں؟ یکم ذو الحج تو ڈا ذو الحج تک کا یا ڈا راتی مراد ہیں. سورۃ الفجر فالفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ ڈا راتی دی قسم چاہتی ہے اللہ نے. اتنی بڑی عظمت ہے. اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی ہیں. نبی علیہ السلام کے پوچھا گئے اللہ دے نبی کیا انہیں ڈاڑی مہارے دا کیتا ہویا عمل ان دی کیا حیثیت؟ آپ نے فرمائے جتنا بھی اعمال ہیں تہجد ہے، جتنا بھی اعمال ہیں سب تو وڈا عمل ہی کیوں نہیں؟ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن. کوئی دین کٹھے کرو، کوئی نہیں، اگرچہ جمعہ دا دین عظمت والا ہے، دین جتنا بھی ہیں، محرم دی ڈا تاریخ دا دین بھی عظمت والا ہے، جتنا بھی دین ہیں، جتنا راتی ہیں، لیلۃ القدر دی بڑی عظمت. نبی جی فرمائے سارے دین کٹھے کرو، سارے راتاں کٹھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جیڑا انہیں ذو الحج دے پہلے ڈا نمہارے ہیں جیڑا کیتا ہویا عمل ہے، اے جڑا عمل اللہ کو پسند ہے، بیا کہیں نمہارج کیتا ہویا عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا انہیں ڈا نمہارج کیتا ہویا عمل پسند. صحابہ نے پوچھے ولل جہاد یا رسول اللہ، اللہ دے نبی جہاد بھی جہاد کے بھی زیادہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی جہاد کے بھی زیادہ. اتنا جہاد دی فضیلت بھی نہیں جتنا انہیں ڈاڑی مارے ہیں کیتے ہوئے عمل دی فضیلت. جہاد دی بھی اتنا فضیلت نہیں. ہاں اگر کوئی بندہ اپنا مال گھن کے اپنی جان گھن کے گئے اور ون کے کیا تھی گئے شہید تھی گئے ان کا درجہ زیادہ ہے. اگر وہ غازی بن کے والا ہے ان کا بھی اتنا درجہ نہیں جتنا ذو الحج دے انہیں ابتدائی نمہارے ہیں کیتا ہویا نیک عمل جڑا ہے وہ زیادہ فضیلت ہے. سب کو چاہیے اساں انہیں نمہارے کا خاص خیال کرو، انہیں نمہارے کو غنیمت سمجھو، انہیں نمہارے دی عظمت کو سمجھو. جی میں رمضان شریف عبادات دا اہتمام کرنے ہیں ایویں ذو الحج دے پہلے عشرے ساکوں نیکیاں دا اہتمام کرنا چاہیے. نیکیاں دا اہتمام اگر اساں رمضان دا آخری عشرہ ذو الحج دا پہلا عشرہ انہیں دا آپس مقابلہ کروں، مفسرین نے علماء نے جمہور علماء نے اے فیصلہ کیتے کہ راتاں جڑے ہیں راتاں وہ رمضان دے آخری عشرے جا عظمت آ جائیں تو جڑے دین وہ ذو الحج دے پہلے عشرے دے عظمت آ لیں. یعنی انہیں نمہارے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بڑی اہمیت ہے انہیں نمہارے. صحابہ کرام دی عادت آئی وہ انہیں نمہارے خوب عبادات دا اہتمام کر دیا، خوب عبادات
ساکو بھی چاہیے ایسا کروں. پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ مہینہ جڑا ہے یہ کدا مہینہ ہے، یہ حرمت دا مہینہ. اور دوسری جڑی گزارش ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ذکر اذکار دا مہینہ، عبادات دا مہینہ ہے، تحلیل دا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام خود فرمائے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ. تو آپ کو چاہیے ہے کہ تسا انہیں دمہارے ہیں خوب اللہ دی تسبیح بیان کرو، خوب اللہ دی بلندی بیان کرو، خوب اللہ دی کبریائی بیان کرو، خوب اللہ دا ذکر کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے بارے اندے، حضرت عبداللہ بن عمر دے بارے اندے جلے ذوالحج دا چاندر نظر آویا بازار وچ ویندے ہن اچھی اچھی پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ دی بلندی اچھی اچھی بیان کریں دیں تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ اے ذوالحج دا مہینہ آ گیا. یہ صحابہ دی عادت ہے، یہ انہوں دا مزاج ہے. اساں تکبیرات زیادہ پڑھوں، تسبیحات زیادہ پڑھوں، تحلیل زیادہ کروں، اللہ دی تعریف زیادہ کروں. پہلی گزارش ہے یہ ذوالحج دا مہینہ حرمت والا مہینہ. دوسری گزارش ہے یہ ذوالحج دا مہینہ تسبیح، عبادات، ذکر، اذکار دا مہینہ. اور جڑی تیجی گزارش ہے یہ جڑا حج دا مہینہ ہے یہ روزے دا مہینہ ہے. یوم عرفہ، عرفے دا نہیں ہے ہندے عرفے دا نہیں ہے، بڑی فضیلت ہے. تو پتہ ہے نبی سی فرمائے حج اوندا ہے جڑا عرفے والے نہیں حاضر تھے، یعنی حج عرفے دے نہیں نہ ہے. اگر کوئی عرفے دے نہیں میدان عرفات حاضر نہیں تھی نا انہاں حج ہی کہنی. باقی وہ سارے مناسک پورے کریں دے، منا ویندے، مزدلفہ ویندے، سارے کام کریں دے، لیکن وہ عرفات چ نہیں آندا، انہاں کوئی حج نہیں. فرمایا اصل حج ہے جڑا وہ ہے عرفے دا نہیں. اور یہ جڑا عرفے دا نہیں ہے یوم عرفہ تساں اگر توجہ کرو میں تو کو نقشہ دساں کہ یہ بڑی اہمیت دا حامل ہے. دنیا دے سارے دمہار کٹھے کرو یوم عرفہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا. 9 ذوالحج یوم عرفہ جدہ حاجی میدان عرفات کٹھے تھی نا این دین دی بڑی فضیلت، بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جڑے ویلے حاجی میدان عرفات ہکے لباس ہکے تلبیے ہکی آواز لکھیں دی تعداد تقریباً کوئی 20 لاکھ دے قریب تعداد دسی ویندی پئی ہے جڑی این دفعہ حج دے ہوتے حاضرن اور تشریف فرمائے. 20 لاکھ دے قریب مختلف زبانہ. اور یہ جڑی کیفیت ہوندی ہے ان دی عظمت تو صحیح حدیث کی اندازہ لو. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین پہلے آسمان تے آویں دے عرفے والے نہیں، عرفے والے نہیں. اللہ پہلے آسمان تے آویں دے ول اللہ تبارک و تعالی فرشتیں دے سامنے فخر کر کے خوش تھی کہ اللہ اشارہ کر کے آدھے تساں دے آوے بندہ نہ بنا میں آ دیکھ تا صحیح، دیکھو تا صحیح، جبریل تو بھی دیکھ، میکائیل تو بھی دیکھ، اسرافیل تو بھی دیکھ، فرشتے ہو تساں بھی دیکھو. سارا کم کار چھوڑ کے ایک کی آواز لے کے ایک کو لباس پا کے میں اللہ دی رحمت دی دعا ودے کریں دن تے آج اے میں اللہ واسطے خوشی دا نہیں ہے. یہ اللہ واسطے خوشی دا نہیں ہے. کتنا وڈا نہیں ہو سی کہ اللہ فخر کرے سی، اللہ خوشی کرے سی، عرفے دا نہیں. اور نبی کریم علیہ السلام فرمائے حدیث پاک حاجیں واسطے تو ضروری نہیں 9 عرفہ دا روزہ رکھنا، 9 ذوالحج دا حاجیوں واسطے ضروری نہیں، لیکن ساکو تو کو تعلیم دیتی گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ یوم عرفہ دے روزے دا خیال کرے حاجی عرفہ دے میدان جن تو سن ڈیرا غازی خان جیوے حاج تے نیوے ون سکے، لیکن عرفہ کے فائدہ چاہنا چاہتے ہو اللہ نے حاجیں کو عرفے دی وجہ تو بڑی عظمت دیتی ہے. تو سانی وے ون سکے گھر بیٹھے ہوتے. امام کائنات نے فرمائے عرفے والے نہیں جیڑا مسلمان جیڑی جاتے بہ کے اپنے گھر بہ کے
روزے دا اہتمام چا کر رہے اللہ دے نبی فرمائے اللہ پاک ہی بندے دے 2 سال دے گناہ معاف کر دے دے. یہ اللہ بڑا خوش تھی دے اصل یعنی ایڈی بڑی عظمت ہے. حاجی تو چلو حاج نال تو کتنی محبت ہو سی اے دیرے باہن نال میں روزہ رکھے جا تے اللہ نے میرے 2 سال دے گناہ معاف کر دیتن تے حاجیں دے کتی زندگی دے گناہ معاف تھی. کتنی وڈی بات. اے ذوالحج دا مہینہ ہے اے حرمت والا مہینہ ہے. ذوالحج دا مہینہ ہے اے ذکر اذکار عبادات دا مہینہ ہے. تریجی گزارش کیا کیتی ہم اے ذوالحج دا مہینہ ہے اے عرفہ دا مہینہ ہے میدان عرفات جڑے ویلے اللہ پاک نے قیامت دا دی لاونے معاشر دا میدان سجنے اللہ نے حساب و کتاب شروع کرنے اللہ دی کرسی لگی ہوئی ہو سی تے ساری کائنات دا حساب کتاب جڑی جگہ تے ہو سی جڑے میدان چو سی حکم میدان عرفات آدن معاشر دا نہیں عرفات اچ لگ سی جتاں جبل رحمت باب آدم دی جبلی جتاں آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی ہے اور جتاں آدم علیہ السلام آئے ان زمین تھے. بڑی پیاری جگہ بڑی پیاری جگہ اور اتنا حج دا خطبہ دیتا ہوئے نبی سے اپنی اونٹنی تے چڑھ کے ہزاروں کی تعداد لوگوں کو خطبہ دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اے ذوالحج دا مہینہ ہے اے حرمت والا مہینہ ہے اے ذوالحج دا مہینہ ہے تعظیم تحلیل تسبیح ذکر اذکار دا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام نے 3 نمبر تے فرمائے اے روزے دا مہینہ ہے عرفے دے میدان دا مہینہ ہے. عرفے دے دین دی تے عرفے دے میدان دی بڑی فضیلت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے جیڑا حاجی میدان عرفات آ کر کے تے سارا دین 9 ذوالحج دا عرفہ دے وچ گزارے نبی کریم نے فرمایا اللہ اے جڑا خوش تھیں دے اللہ اے جڑا خوش تھیں دے اے جڑے ویلے یوم عرفہ گزار کے واپس آوے ایویں سمجھو ایویں اندھا پے جویں ماں دے پیٹ چو اج پیدا ہویا ہوئے. سارے گناہ فنش. اتنا فضیلت ہے عرفہ دے اتنا فضیلت یعنی اے عرفہ دا نہیں اے ذوالحج دا مہینہ ہے پہلا حرمت دا مہینہ ہے دوجا ذکر اذکار دا مہینہ ہے تریجا اے عرفے دا مہینہ ہے اور یہ ایسا پیارا نہیں ہے امام کائنات جڑے ویلے اپنی اونٹنی تے سوارن حجت الوداع دا خطبہ ارشاد فرمایا نے تے آپ نے یہ بھی فرمایا اے میری امت دے لوگو جڑو جڑو آئے ہو آج میں آمنہ دے لال کے دین سے گنو جائیں نماز سکھنی ہے میرے کے سے گنو جائیں حج سکھنے میرے کے سے گنو جائیں ازدواجی زندگی دے اصول سکھنن وہ میرے کے سے گنو جائیں زندگی گزارن دے اصول سکھنن وہ میرے کے سے گنو ہو سکتے لالی لا لقاکم بعد عامی ہازا ہو سکتے تاری ساری ملاقات دائے آخری سال ہوئے والمتا میں تو کو نہ مل سکاں ہو سکتے میری زندگی مک ونجے جڑے جڑے آئے ہو جڑو جڑو آئے ہو صرف حج کر کے نہ ونجائے میرے کے حج دے طریقے دی تعلیم بھی سکھ کے ونجائے جڑے جڑے آئے ہو جڑو جڑو آئے ہو آج عرفہ دا دیئے میں آمنہ دا لال توڑے نال گزرے ساں جائیں وضو سکھنے جائیں جنازہ سکھنے جائیں عید سکھنی ہے جائیں نکاح سکھنے جائیں زندگی سکھنی ہے جائیں قرآن سکھنے میں آمنہ دا لال حاضر ہوں ہو سکتے تواری ساری بات ملاقات نہ ہوئے اے عرفے دا نہیں ہے میرے نبی پاک نے وال فرمائے صحابہ اے دسواں جیڑی ذمہ داری میری لائی گئی آئی وہ ذمہ داری میں پوری کیتی ہے یا نہیں تو آکو اکھیں ڈچم یا نہیں تو آکو دین سکھائیں یا نہیں تو آکو حلال حرام دی وانڈ ڈسائیں یا نہیں
توحید سمجھائیے یا نہیں، اپنے رب دا تعارف کرائیں یا نہیں۔ اج سارے موجود ہی وے، تساں گواہی رہنی ہے اللہ دی نظر کرم اج تواڈے اوتے، اے دسو میں دعوت دا حق ادا کیتے یا نہیں؟ سارے جواب نے اللہ دے نبی تساں دعوت چھڑی پہنچائی نہیں بلکہ دعوت توحید پیش کرن دا حق ادا کر دیتے وے۔ ادیتا بلغتا، میرے نبی سی آسمان دو رٹھا، عرفے دا نہیں ہے، آپ احرام ہے چاہ، آپ نے آسمان دو رٹھا، اللہم شہد، اے اللہ گواہ تھی مانج، اے تیرے بندے گواہی کھڑے لیندن، اللہ جڑی ڈیوٹی تے ذمہ داری میں آمنہ دے لال تے ذمہ لیا بھی، میں او تیری دعوت پیش کر کے حق ادا کرنی تے۔ تھوڑی دیر دے بعد حضرت جبریل امین آ گئے نا، میرے نبی پاک دے متھے تے پسینہ آن لگ گئے، آپ احرام دی حالت جن، حج دا نہیں ہے، عرفے دا نہیں ہے، نو ذوالحج دا نہیں ہے، ذوالحج دے مہینے دا نہیں ہے، امام کائنات میدان عرفات جن، جڑی جگہ تے میرے نبی سے کھڑے ہیں ان جگہ دے اتے آج مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے، میرے نبی پاک کھڑے ہیں، جبریل امین آ گئے نا، آ کر کے آدھن اللہ دے نبی اللہ بڑا خوش ہے، تواڈی دعوتیں، تواڈے مجمع تیں، تواڈے خطبے تیں، تواڈے حج تیں، آجی منظر تیں، اللہ بڑا خوش ہے۔ پہلا اعلان اللہ دا سنو، میں جبریل سنا بنایا جی، امام کائنات کو حضرت جبریل دن اللہ بڑا خوش ہے، اللہ نے اعلان فرمائے آج بھی آئندہ بھی جدہ بھی عرفے دا نہیں آیا، میں اللہ یہ جڑا خوش ہاں، زندگی چ دنیا چ کئی نمہار چ میں اتنا دنیا کائنات دے لوگیں کو جہنم دی باتوں آزاد نہیں کریں گا جتنا میں آج عرفے علی خوشی ہے اپنے بندے جہنم کے آزاد پیا کریں گا۔ اللہ بڑا خوش ہے، آج میں بندے ڈھیر سارے اے بھی آزاد، اے بھی آزاد، اے بھی آزاد، اے بھی آزاد۔ اللہ کرے اللہ سادہ نہ ہی شامل کرنے، بہت بڑی گل ہے، عرفے دے نہیں، اے ذوالحج دے مہینے سے اللہ پاک نے فرمائے میں سارے بندے کو آزاد پیا کریں تے جنہ بھی عرفے دا نہیں آیا میں اللہ پاک اپنے ڈھیر سارے بندے کو جہنم تو آزاد کر دے سو۔ تے اگلی گال بھی سنو، اللہ فرمائے دا پہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نمہار بھی جمعہ دا تے خطبہ بھی حج دا تے یوم عرفہ تے اللہ نے فرمائے میرے جبریل میرے نبی کو آکھو آج دے دین میں اپنے دین کو مکمل کر دیتے، میرا دین مکمل ہے، وعدہ گھاٹا مکمل ہے، حلال حرام مکمل ہے، جائز ناجائز مکمل ہے، ساری زندگی بندے دی رہنمائی میں اللہ نے دین چ بند کر دیتی ہے۔ اے میرا نبی دین مکمل ہے، اللہ دے پاک نبی سمجھ گئے ہیں، میرے نبی گھبرا گئے ہیں تے آپ نے فرمایا چلا دین مکمل تھی گئے ایدہ مطلب ہے میری زندگی بھی مکمل ہو گئی ہے، چلا دین مکمل ہو گئے لگ دائی میں جو آج دے بعد جبریل زمین تے نہیں آونا۔ امام کائنات نے اپنی زندگی دی اخیر دی بھی خبر لے دیتی ہے، اے ذوالحج دا مہینہ حرمت دا مہینہ، اے ذوالحج دا مہینہ ذکر اذکار تعلیم تسبیح دا مہینہ، اے ذوالحج دا مہینہ یوم عرفہ دا مہینہ، روزے دا مہینہ، اللہ دے خوش ہون دا مہینہ، اے مہینہ دین دی تکمیل دا مہینہ ہے۔ کوئی بندہ آج اپنی مرضی نال دین ودھا نہیں سکتا تے دین گھٹا نہیں سکتا، میں ممبر تے کھڑ کے دین کو ودھا نہیں سکتا، میں گھٹا نہیں سکتا، میرا امام دین کو ودھا نہیں سکتا، دین کو گھٹا نہیں سکتا۔ کہیں دی کیا جرت ہے دین اچ کوئی ودھاوے دین اچ کوئی گھٹاوے؟ جدہ میرا نبی پاک اپنی مرضی نال
دین کو ودھا نہیں سکتے، دین کو گھٹا نہیں سکتے، اتنا تیرے میرے کیا حیثیت ہے؟ ایمان سے اللہ نے فرمایا جیڑا کچھ میں نازل کرنا وہ مکمل ہو چکے، ایندے اتنے ذرہ برابر بھی ودھارا نہیں ہو سکتا تے ذرہ برابر بھی گھٹارا نہیں ہو سکتا۔ دین مکمل ہے، نماز دین چے مکمل ہے، کوئی وعدہ گھاٹا نہیں، اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ حرج کیا ہے؟ ایندے چ حرج کیا ہے؟ ایندے چ حرج کیا ہے؟ مول صاحب ایندے چ حرج کیا ہے؟ نہ میرا بھرا نا، دین مکمل ہے، تو دین چ اپنی مرضی تے حرج کو شامل کرے سے، انہاں مطلب ہے تے کو نبی پاک دے آخری حج تے اعتبار نہیں، تے کو اللہ دی قرآن دی این آیت تے اعتبار نہیں۔ حضرت عمر کو یہودیاں کیا اے آیت ساڈے دین چ نازل تھیندی، اساں یہ دین کو عید دا دین بناؤں۔ حضرت عمر فرمائے جی ہاں میں کو پتہ ہے اے آیت جمعے والے دن خطبہ حجت الوداع دے موقع تے نبی پاک تے نازل تھئی آئی، اور اساں مسلمان جمعے دے دن کو عید دا دن منے نے، سا کو پتہ ہے کنا نازل تھئی ہے، ذرہ برابر بھی ودھارا نہیں، ذرہ برابر۔ او بھائیو، ذوالحج دا مہینہ، عرفے دا دن، نبی پاک دا خطبہ حج، ایسا کو پیغام لیں دے حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ اے رٹ چھوڑو، جی میں دین مکمل ہے اوہ دین کو فالو کرو۔ نبی سے ایک نمار فرمایا میں آج دے بعد ماکھی نہ استعمال کرے ساں شہد، یہ بابا میرے ہوتے حرام ہے، کیونکہ نبی سے اپنی گھر والی سیدہ زینب کو لو گیا، انہیں شہد پلائیے، اتھو ولین بھی گھر والی کو لو گیا، انہوں نے کہ تو نے کو لو کہ مغافیر بوٹی استعمال کی تھی، ودے ہو کیا اے لگ دے جی میں بوٹی مغافیر دی خشبو ہوئے، نبی جی فرمایا میں تو شہد استعمال کی تھی، نہیں یہ تو مغا بے گھر گن تو لا سکو، انہیں کہ مغافیر ہیں، بے گھر گن انہیں کہ مغافیر ہیں، سارے بیویں پہلے ایکا کیتا ہویا کہ حضرت زینب نے شہد پلاؤنے اساں آخرے مغافیر پلائے سی، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالو زیادہ آمیں، عورت ہوندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ موقع منظر ڈٹھا، آپ نے فرمایا بس ختم، اگر ماکھی کے مغافیر دی خشبو یا سمیل لندی ہے میں آج دے بعد ماکھی نہ پیساں، حرام ہے میرے ہوتے۔ اللہ نے قرآن دی سورت نازل کی تھی جب کو سورت تحریم آدن، یا ایوہ النبیو، اے میرے نبی، لما تحرم ما احل اللہ، جیڑی شاہ اللہ نے تمہارے واسطے حلال کی تھی ہے تساں کونڑا کو حرام کرنا لے، جب میرا نبی حرام نہیں کر سکتا تے اے حرج کیا ہے؟ تے حرج کیا ہے؟ تے حرج کیا ہے؟ تے کریں دین دی شکل رول لیتی سے مول سے بیندے جا حرج کیا ہے؟ مول سے بیندے جا وہ میاں حرج ہے، جیڑا کم تقبیل دین تے مکمل دین چ نہیں وہ نہ کرے سو حرج نہیں، حرج ہے۔ مثال طور تے دو کان ہیں ساڑے، ایک سجے اور کھبے، اگر ساڑے ایک کان نہیں تھا متھے تے ہو گیا اضافی، یہ تے کان ہتو سپیکر ود ونجنا، کوئی حرج ہے بلا؟ حرج ہے، بندہ عیب دار لگ دے۔ 5 انگلیاں ہاتھ جاں اللہ نے اصول بنائے، 5 دے بجائے 6 7 اگر انگلیاں ہومن کوئی حرج ہے؟ انگلیاں زیادہ ہیں، جتنا انگلیاں اسن ہاتھ پاور زیادہ ہو سی، کوئی حرج ہے؟ حرج ہے۔ اکھاں 2 ہیں متھے تے اللہ نے لائن 2 دے بجائے اللہ 4 لا لے وے، کوئی حرج ہے؟ ہتھوں کیمرے واد وے سن، حرج ہے بھائی، بندہ بے شکل تھی وے دے۔ مثال طور تے ایک رکعت ایک رکوع ہے، 2 سجدے، ایک رکوع ہے، ایک قیام ہے، میں ایک رکعت 2 رکوع چا کرا، کوئی حرج ہے؟ حرج ہے۔ رکوع دی شکل ختم، رکعت دی شکل ختم، دین مکمل ہے۔ وہ ایک بھی گالے مولوی صاحب کو دسن یا نہ دسن، وہ ایک بھی گالے میں ڈاڑا نانا بنیا بیٹھا چیٹی ڈاڑی تھی گئی ہے، میں کوئی مسئلے دا پتہ کہہ نہ ہا، ایک علیحدہ گال ہے، انہاں مطلب ہے نہیں جیڑا میں کو پتہ نہیں سمجھو دین ہی نہیں۔ کئی سارے بزرگ حاجی کئی دوست انہیں کچھ آنکھوں میں اساں تک کرے ہی نہیں سنیا مولوی صاحب، وہ تائیں نہیں سنیا، انہاں مطلب ہے تو نہیں دین اچ کہے نہیں، تیڑے تک نہیں آئی گال نا، تائیں نہیں سنیا تیڑی قصور ہے، دین دی تو کوئی قصور نہیں چاچا، اور تائیں جو نہیں سنیا تیڑے نہ سنن دی وجہ تو دین دا سارا انکار تو نہیں تھی سکتا، بڑا حرج ہے۔ ذرہ برابر بھی نکتے دی جتا اسلام نے نکتہ نہیں لایا اتھا میں آپ کو نکتہ لے ساں تبوں وڈا حرج ہے، جتا اسلام نے نکتہ لائے اگر میں اتھو نکتہ کٹے ساں بڑا حرج ہے۔ میرے نبی جی فرمائے دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم، آج اگر تساں عرفے دے دیتے ذوالحج دے مہینے تے اعتبار کریں دے ہو، اے عقیدہ بناؤ دین کیا ہے؟ بولو بھائی
کوئی کمی پیشی بالکل دین مکمل. ایک اعتراض یہ تھی بھئی صلاۃ خیر من النوم جڑا نماز ہے اے نبی دے بعد صدیق دے بعد حضرت عمر نے اپنی حکومت شروع کرایا ہا، اے غلط، اے بات غلط ہے بھائیو. اے دلیل دینا بھی انہیں جو اضافہ کیتا صحابی ہوئے نبی دے دین اچ اضافہ کرے. البتہ بات ہے نبی پاک کو نبی دے دور اچ حضرت عمر نے مشورہ دیتا بھی صلاۃ خیر من النوم، اے حضرت عمر دے مشورے نال ایڈ تھے، اے آکھ سکدے ہو. لیکن اے نہیں جویں سارے کئی دوست آدن منجھ ہے جڑی منجھ اے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حلال کیتی ہے، شریعت حلال کہنا نہیں. بھائی میرا سوال ہے بھی انہیں کیڑی بنیاد تے کیتی ہے؟ تو سو فقہ دی بنیاد تے. میں کیڑی فقہ؟ آخر تک کوئی دلیل ہو سی تو سو جیا انہیں وال گہوں کو دے اتے قیاس کیتے گہوں جو حلال. انہا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی دلیل شریعتی جو گولی نے نا ایک ہی میں تھی سکتے کوئی بندہ حلال کرے یا نہیں. دین مکمل ہے. اچھا ایک بھی گل دساں، جیڑا دین دا عمل سعودیہ اچ، مکے اچ، مدینے اچ، گارڈن ٹاؤن، ڈیرہ غازی خان، پاکستان، ہندوستان، ہکی شکل دا جیڑا عمل ہو سی او دین ہے، او دین ہے، وہ محفوظ ہے، اللہ نے حفاظت دا وعدہ کی دے. تے جیڑا دین دیرے بیا مرن تو بعد ساڈا ابا مر گئے اتھاں بے طریقے، تھوڑا جہاں اگتے ونجو 100 کلومیٹر تے اتھاں مرن دے بعد میت نال بے طریقے، مزید 100 کلومیٹر دے بعد ونجو اتھاں بے طریقے نا. جتھاں ہر 100 کلومیٹر بعد طریقہ چینج تھی وے نہ کو دین دا دیتا ونجے، او دین نہیں، او رسم رواج بدعت. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ بدعت. ہوں تو تساں دے جاؤ کول ہو بیٹھے ہو، لوگ بڑے دور پہنچ گئے. اج کل تے جنازے کو جڑے ویلے قبرستان نیتا ویندے دفنایا ویندے اون ویلے بھی دولی تے میراسی سجے ویندا، دول دی ٹھاپ تے جنازے کو نیتا ویندے. وال جویں شادی تے نیندر دا رواج نہیں ایویں جنازیاں تے بھی رواج ہیں. کشے نہ کشے جیندا پائے گھر والا مر گیا اون دی زال کو کشے دے کے آونا پندے. دین بن چکے، بیڑی بھاڑا کئی مسائل ہیں. وہ جتھاں شکل تبدیل تھی وے نا تو آدھے پاسے بھی 50 کلومیٹر بعد بھی آکھو اے دین. بولو ناراض تو نہیں ہوتا بیٹے؟ سمجھا کرو ذرا گال بھامیں کوئی کرے. اے دین ہوئے جن دی شکل ہک ہے. مثال ہر کہیں دی نماز رکوع ہکو جی ہیں، ہر کہیں دی نماز سجدہ ہکو جی ہیں، ہر کہیں دی نماز قیام ہکو جی ہیں. انہا مطلب ہے قیام دین ہے، رکوع دین ہے، سجدہ بولو بھئی سجدہ کیا ہے؟ دین ہے. ہر کہیں دی جمعہ کیا ہے؟ جمعہ دین ہے. خطبہ جمعہ کیا ہے؟ دین ہے. اچھا ہوں ایک گال سمجھے نا، چلو آ گئی ہے واٹھے جے میرے دیکھو تھا ناراض نہ تھی وے میرا حق ہے میرے بھیرا جو. اکثر دوستوں کا اعتراض میرے سامنے آئے کہ تساں قاری صاحب خطبہ ایک دیندے ہو، خطبہ جمعے دا ایک دیندے ہو، دو نہیں دیندے. تھوڑا جہاں میرے دیکھو جمعے دا خطبہ ایک نہیں، جمعے دے خطبے دو ہیں. تھوڑا سمجھو مسئلے کو. جمعے دے خطبے دو ہیں. نبی علیہ السلام دو خطبے دینے ہیں. آج سعودی عرب مکے مدینے چی دو خطبے، ہر کوئی دو خطبے دینے. پہلا خطبہ جڑا ہون میں میرا جڑا چلدا پے تقریر چلدی پئی ہے ایکو خطبہ آدن، ایکو تقریر نہیں آدھے، ایکو خطبہ آدن. اے تقریر مکا کے میں تھوڑی دیر کرسی تے باساں وقفہ کرے ساں جی نبی سی کریں دے وال اٹھی کے دوجا خطبہ پڑھ ساں. اوکو دوجا خطبہ آدن جے کو تساں پہلا گھنی ودے ہو تے ہکو گھنی ودے ہو. ایکو تقریر گھن دے ہو، اوکو خطبہ گھن دے ہو. اے وانڈ تو کہیں دیتی ہے بھئی خطبے اس تقریر کہنی ہوندی. اگر خطبے اس تقریر کہنی ہوندی خطبے دا معنی کیا ہے؟ خطبے اس تقریر نہیں تے تساں اندے کیا کرنو جمعہ لڑی. خطبہ آدھے تقریر کوئن، خطبہ آدھے واز کوئن. او خطبہ جندے خطاب کیتا ونجے نبی سے عربی اچ دیندے ہیں کیونکہ اگو جمعہ پڑھن والے عربی ہوندے ہیں، آپ اندے تقریر کریں دے ہیں. تساں سعودی عرب گئے ہو سو مکے دا امام جلے جمعے دا خطبہ دیندے او پہلے خطبے تقریر کریں دے نہیں کریں دا یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس ایوہ الاخوہ آدھے کے نہیں آدھا. اے الفاظ خطبے ہیں تکائیں نہیں، یہ تقریر ہے. ہر بولی والا بندہ کوئی فارسی ہے کوئی بلوچی ہے کوئی پشتو ہے او خطبے پڑھن دے بعد خطبے دا ترجمہ کرے اپنی بولی ہے. او خطبہ ہے، او تقریر اضافی چیز نہیں. سارے کئی دوستیں کیا کیتے انہوں نے پہلے جمعہ لڑی اذان دیوامنی ہوندی ہے، اذان دیوا کے انہوں نے تقریر شروع کرنی ہوندی ہے.
گھنٹہ ایک بیان تھیندے اون دے بعد ولا گھنٹے دے بعد وات ایک بھی اذان تھیندی ہے اون اذان دے بعد ولا سنتے دا وقفہ ہوندے سنتے دے وقفے دے بعد ولا مولوی صاحب کھڑا تھی کہ عربی دو خطبے پڑھ دے نہ میرے بھائیو یہ اسلام نہیں یہ تو 3 خطبے تھی گئے 2 خطبے اگر ہوئے تو یہ تقریر کیا ہے اگر تقریر ضروری آئی تو خطبے دے وچ تقریر کرو تقریر وکھری خطبہ وکھرا یہ تو 3 خطبے ہیں اگر یہ 3 تقریر پہلی تقریر خطبہ نہیں تو یہ کیا ہے آدھنے تقریر ہے اگر یہ تقریر ہے تو خطبہ کیا ہوگا ہی واسطے یہ جڑا سا پہلے شروع کرنے اذان تو بعد یہ خطبہ ہی ہے ہوں جڑا تم سن دے بیٹھے خطبہ ہے یہ خطبہ ہے ایسا ہوں خطبے دا ترجمہ کرنے پہ تو آدھی بولی ہے تو آپ کو دین دے مسائل سمجھے نہ کھڑا یہ سنت ہے سارے ہی میں کرنے صحابہ ہی میں کرنے نبی سے ہی میں کرنے بل تھوڑا جہاں وقفہ بہنا بلا اٹھی کے عربی اج دوجا خطبہ بلکہ حرمین دے امام دوجے خطبے چی کوئی نہ کوئی حدیث پڑھ دن نصیحت کرنا اپنی بولی ہے جیڑی بولی ہے ہر کوئی میں کرنے سارے صرف عربی خطبے پڑھ کے اگرچہ جمعہ تھی ویندے لیکن ان دا ترجمہ کرنا واز کرنا بھی ضروری ہے ہی واسطے اساں اضافہ نہیں کریں دے دوست ہیں کہ کوئی گال نہیں جڑے نبی سی عربی خطبے پڑھن انہیں تقریر نہ ملاؤ تقریر اگر ملے سو یہ نویں چیز بن ویسی اچھا ول اگر تقریر وکھری چا کرو وکھری نویں چیز نہیں خطبے دے وچ تقریر کرے سو تو وکھری نویں چیز ہے یعنی سمجھ نہیں آتی بھئی یہ علیحدہ چا کرو نہ میرے بھائیو دین مکمل ہے یہ ذوالحج دے مہینے دا پیغام ہے کہ دین کیا ہے بولو میرے بھائیو دین کیا ہے اساں 2 خطبے پڑھ یہ 2 خطبے پہلا خطبہ ول بعد بیان ول دوجا خطبہ وہ جڑی نال علیحدہ پہلے تقریر ہوندی ہے اے ول 3 خطبے تھی گئے غلط ہاں عید دے موقع تے ایک خطبہ ہے پہلے نماز ہے نماز تو بعد کیا ہے ہکو کھڑ کے خطبہ ہے وہ خطبہ دے کے ادھیں کھڑے ہوئے خطیب دعا کرا لے اتھاں والا ہے بہن کہیں نہیں لیکن سارے دوست اتھاں کیا کرنا اتھاں بھی تقریر علیحدہ کرنا پہلے تقریر کرنا عید دے موقع تے تقریر دے بعد ولا نماز پڑھنا نماز تو بعد ولا عربی دو خطبے دینا حالانکہ ان دا دین نال اسلام نال کوئی تعلق ہے سمجھ نہیں بھی ہے کہ نہیں ہی واسطے سا کوئی پیغام لیتا میں نہ پے اے ذوالحج دا مہینہ اے حرمت دا مہینہ ہے ذوالحج دا مہینہ اللہ دے ذکر دا مہینہ ہے ذوالحج دا مہینہ اللہ دی تسبیح دا مہینہ ہے ذوالحج دا مہینہ روزے دا مہینہ ہے ذوالحج دا مہینہ عرفات دا مہینہ ہے عرفے دا مہینہ ہے ذوالحج دا مہینہ اللہ پاک دے خوش ہون دا مہینہ ہے ذوالحج دا مہینہ بندیاں دی جہنم کے آزادی دا مہینہ ہے ذوالحج دا مہینہ جڑا ہے اے تکمیل دین دا مہینہ ہے اللہ پاک نے دین مکمل کر دیتے نماز مکمل رکوع دی حالت مکمل سجدے دی حالت مکمل نکاح دا طریقہ مکمل جنازے دا طریقہ مکمل عید دا طریقہ مکمل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا چاہی مہینے دی ایک بھی خصوصیت ہے کیا اے حج دا مہینہ ہے کہ دا مہینہ ہے حج کیتا وے نہیں دے کیتا کرو بھی حج میں تو کو حدیث سنا ہوں بڑا مزہ سے نبی اسی فرمایا جے کو فقر و فاقہ نہیں پیا ختم تھیندا بے روزگاری جیندی نہیں پئی ختم تھیندی او کو چاہیے تابع الحج والعمرہ مسلسل اگو پچھو مسلسل بھرمار کر دے وے عمرے کرن دی بھرمار کر دے وے حج کرن دی نبی اسی فرمائے میں ضمانت لینا اللہ پاک اندے فقر و فاقہ کو ختم کر دے سی کیا فرمائے نے اللہ ہی دے واسطے رزق دے دروازے حج دا مہینہ ہے حج تے جے کو اللہ نے طاقت دیتی ہے نا تے اون دے اوتے تے فرض ہے یار حج زندگی ہے ایک باری پیسے ہیں پہ اللہ نے دیتن 10-12-15 لاکھ دا حج 10-12-15 تو کچھ بھی نہیں جنہیں کہ استطاعت پہنچو اور نبی علیہ السلام فرمائے اللہ بندے دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں اور یہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام دے زمانے کے شروع تھیا کدیں شروع تھیا ابراہیم علیہ السلام دے زمانے کے جدہ بیت اللہ تعمیر تھیا اللہ نے فرمایا اٹھو بیت اللہ نال کھڑ کے اعلان کرو وازن فی الناس بالحج یاتوک رجالا یہ لوگ آمن آ کر کے بیت اللہ دا حج کرن اے حج دا مہینہ ہے
اے بیت اللہ حج دا مہینہ اور ایویں اے بیت اللہ ذوالحج اے قربانی دا مہینہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام علی قربانی اے عید دا مہینہ ہے. ان دے اندر عید الاضحیٰ کیتی ویندی ہے. اے فضیلت والا مہینہ ہے, عظمت والا مہینہ ہے. ان دے اندر تسبیح, تحلیل, ذکر, اذکار, اللہ اکبر اللہ اکبر اے کم از کم کثرت نال پڑھنا چاہیے. نبی جی فرمائے 13 ذوالحج تک, یکم ذوالحج کے 13 ذوالحج تک ہر بندے دی زبان تے ہکو نعرہ ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حاجی بھی میدان عرفات جیو کو زیادہ کھڑا ہوں دے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, اللہ تعریفاں تیجاں اساں بھی آکھوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انہا بڑا فائدہ تھی سی. ذرا مسائل بھی سمجھے کرو, ذوالحج کو بھی سمجھا کرو, سادہ بھی حق ہے. اگرچہ میرے ذہن او اعمال ہیں, میں تیاری کر کے آیا کہ نبی سی فرمائے کو غریب بندہ ہے حج تے نہیں مان سکتا, اے فلانا کام چا کرے اللہ ہی کو حج دے برابر ثواب دے سی. اے با کام چا کرو اللہ ہی کو حج دے. ڈھیر سارے عملن او ولا کہیں ویلے اے مختصر تعارف کروائیں تمہارے سامنے ذوالحج دے مہینے دا. نیکیاں کرو, عبادات کرو, اے توبہ دا مہینہ ہے, استغفار دا مہینہ, خاص کر اے ڈالی ذکر اذکار دا مہینہ. کم از کم بھی کچھ نہ اساں نماز جماعت نال پڑھن دی عادت تا بناؤں چاہیے ڈالی ہے. حق ہے یار, یہ عظمت والے نہیں ہیں. نماز تے جماعت نال پڑھوں, تلاوت دا معمول تے بڑھوں, ذکر اذکار صبح شام والے اذکار دا معمول تے بڑھوں. اے چند معروضات ہیں جو ذوالحج دے مہینے دے بارے ہیں. میں تورے گوش گزار کیچن اللہ عمل دی توفیق بخشے. اللہ پاک اساں سارے کو اپنے خاص فضل و کرم نال اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرما. یا اللہ جیڑے تیرے بندے حج تے سفر چن روان دوائیں اللہ انہاں سارے تے رحمت فرما. اللہ انہاں دا حج قبول فرما, دین اسلام دا بول بالا فرما. این حج یوم عرفہ دی برکت نال اللہ اساں سارے دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ جنہیں دیاں قربانیاں دا ارادہ ہے, عیدیں دا ارادہ ہے, اللہ انہیں کو ہمیشہ تا حیات خوشا نصیب فرما. ذوالحج دے بارے چاند معروضات اللہ عمل دی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ المبین.